اور آج اس وقت اس ٹائم اس موقع کے لیے تیرا شکر ہے، تجھے سجدہ کرتے اور تیرے نام کو عزت و جلال دیتے ہیں، جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ تو زندگی کا منبع یسوع مسیح ناصری ہے۔ اور آج تیرے حضور جھکتے اور تجھے سجدہ کرتے ہیں تیرے پیارے بڑے یسوع کے نام میں، آمین آمین آمین۔ یشوع کی کتاب اس کا 6واں باب، جس کو آپ جوشوا کہتے ہیں، خزوے اسپینش کی طرح اس کو کہتے ہیں، یہ وہ شخص جس نے موسیٰ کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، یہ وہ شخص جو موسیٰ کے ساتھ رہا، یہ وہ شخص جو موسیٰ کے ساتھ ایک اپنی زندگی کا حصہ جیتا ہے، اس میں موسیٰ کی نارٹنگ آتی ہے، اور بائبل مقدس میں جگہ لکھا ہے وہ حکمت سے معمور تھا، کیونکہ خدا کے بندہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھے تھے۔ سو اگر آپ صحیح کرو تو آپ دیکھو گے، جانو گے، سمجھو گے کہ یشوع کس ڈیمینشن کے اوپر تھا، کس ڈیمینشن پہ رہا، کس ڈیمینشن کے ساتھ خدا نے اس کو یوز کیا، یوٹیلائز کیا، خدا کا ہاتھ اس کی زندگی پہ کس طرح تھا۔ اور یشوع کو جب اسٹڈی کرتے ہو تو آپ جانو گے کہ یہ ایک واریر تھا، جانجوش تھا، جنگ لڑنا جانتا تھا، جس میں موسیٰ جو کہ ہے زندہ تھا تو ہاتھ و دور نے اس کے ہاتھ اٹھائے تھے، مگر یشوع نیچے لڑ رہا تھا۔ سو یشوع ایک بہت امپورٹنٹ کریکٹر ہے، اور تورا کے کتاب جو ہم شریعت کو اس کو لا کہتے ہیں، جس کو آپ تورا بھی کہتے ہیں، توریت بھی کہتے ہیں، اس کے بعد جو پہلی کتاب ہے، جو بائبل کی چھٹی کتاب ہے، وہ یشوع کی کتاب ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے یردن کے پار لے کے آیا، یہ وہ شخص ہے جس کے وسیلے خدا نے سمندر کو بھی کھولا، اور جس ٹائم موسیٰ نے جب پہاڑ پہ تھا خروج 32 سے باب کے اندر، اور جب ہارون نے بچڑا بنایا اس کی پوجا کی، تو اس ٹائم یشوع جو کہ وہاں پہ نہیں تھا، کیونکہ یشوع پہاڑ کے نیچے تھا۔ سو یشوع ایک ایسا کریکٹر ہے جہاں پہ بائبل اسٹڈی کر سکتے ہو، جس نے خدا نے بہت کچھ کیا اور بہت کچھ کرنے کا اس کا پلان رہا۔ میں کل کسی کا مجھے کال آئی اور میں ٹیلی فون سن رہا تھا، تو پاکستان کی کسی شہر میں مسٹ ہوا، اور وہ پاسٹر رو پڑا میرے ساتھ، کہتا ہے اس کا دوست ہے پاسٹر جس نے کروایا ہے، اور کسی غیر مذہب کے کوئی سیاستدان اس مذہبے پہ آئے اور انہوں نے اپنے خداؤں کے نام لیے اور اپنے خداؤں کے نام پہ کچھ سلام کیا۔ تو مجھے وہ کہہ رہا تھا پاسٹر کہ پاسٹر داؤد جس دن یہ پادری خدا کے پاس جائے گا تو اسے کیا دے گا کہ مجھے تیری منادی کرنے کے لیے دوسرے خداؤں کی ضرورت پڑی، مجھے تیری منادی کرنے کے لیے دوسرے خداؤں کو سامنے لانا پڑا، مجھے تیری منادی کرنے کے لیے ان کا سہارا دینا پڑا۔ خدا اسے کیا بولے گا، ان کو خدا کیا دے گا آپ کو؟ مجھے جس دن آپ دو خداؤں کو مکس کرتے ہیں، جس دن آپ دو خداؤں کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس دن آپ اپنے خدا کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کہتا اس شخص نے، مجھے خیر نام بھی معلوم ہے جو تھا جس نے وہ کیا، وہ شخص کا نام، لیکن وہ پاسٹر کہتا ہے کہ میں روتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ یہ میرے ساتھ خدمت کر رہا ہے، خدمت میں ہے، سب کچھ ہے، جس دن یہ خدا کے حضور جائے گا اور جب خدا اپنے تخت پہ بیٹھے گا اور جب خدا کے سامنے یہ پیش ہوگا تو خدا سے پوچھے گا تو یہ اسے خدا کو کیا بولے گا، کیا کہے گا، کیا کہے گا خدا کو کہ مجھے ضرورت پڑی کسی دوسرے خداؤں کی؟ اور یہ پاکستان میں معاملہ ہے چیز، لیکن سوچے تھوڑی دیر کے لیے کہ جو مذہبہ ہے یہ خدا کی بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ ایک وقت تھا کہ پاک کریم مقام کے پاس سردار کنچن یوم اوپر والے دن اینٹر ہوتا تھا، جو کہ پچھلے ماہ سے پہلے 25 ستمبر میں گزرا ہے، اکتوبر کی فوج کی گزرا، اور آج وقت ہے کہ کوئی بھی اس خدا کے سامنے 24 گھنٹے کسی بھی وقت جا سکتا ہے، اس کے سامنے پیش ہو سکتا ہے۔ مگر آج میں اور آپ اپنے خدا کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ آج میں اور اپنے خدا کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آج میں اور اپنے خدا کے لیے کیا کرنے کا پلان کر رہے ہیں؟ There is a difference between the living God and the gods that are on this earth. فرق ہے خداؤں میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا تو ایک ہی ہے، بالکل خدا ایک ہے جو سچا خدا ہے۔ بتایا دنیا میں بہت سے خدا ہیں،
بہت سے خدا رہتے ہیں جیتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا مرمٹس کا جو آگے چلتی اور آگا یہ بائبل کے ذریعے خدا موجود ہے اس کا مجھے. بہت سے لوگ ہم لوگ ایک اسی زندگی جیتے ہوئے ہمیں نہیں معلوم ہوتا, ہم ایسی چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کے جی رہے ہوتے ہیں جو کہ خدا کے اگینسٹ ہوتے ہیں, جو خدا کی طرف سے نہیں ہوتے. سوچیں اسے کھڑے ہو کے اسلام دیا اپنا اور بعد میں اس نے اپنے آپ کو پریزنٹ کیا, اپنے خدا کو اس میں پریزنٹ کیا. کیا آج ہمیں چند پیسے کمانے کے لیے اپنے خدا کو بیچنا ہے, اس ڈائمینشن پہ جانا پڑا ہے؟ میں نے خدا سے بولا کسبیوں سے بدتر زندگی جی رہے ہیں. کسبیوں کی زندگی ہوا ہے جو کسبی کہتے ہیں جسم بیچ دیا, مگر راہب جسم بیچتے ہوئے خدا کی بادشاہ میں کھڑی ہے کیونکہ اس نے جسم بیچتے ہوئے ایک اچھا فیصلہ کیا ہوگا. جسم بیچتے ہوئے اس نے خدا کو چن لیا تھا. اس نے جب یشوا کی کتاب شروع ہوتی ہے دوسرے باب کے اندر راہب کا ذکر ہے. یشوا کے دوسرے کے باب میں اسٹڈی کرتے ہیں, اس کی دوسری آیت سے راہب کا ذکر شروع ہوتا ہے, دوسری تیسری آیت سے. جس ٹائم یشوا دو جاسوس بھیجتا ہے جرم کے لیے, اور جب وہ انٹر ہونے ہوتے ہیں تو راہب ان سے قسم دیتی ہے, وعدہ لیتی ہے, اور وہ کہتے ہیں قسم کی بادشاہ اس کے پاس لوگ بھیجتے ہیں, تیرے پاس لوگ آنے سے نہیں آئے جبکہ جھوٹ بول رہے ہیں. لیکن وہ جھوٹ اس لیے بول رہی تھی کیونکہ ان لوگوں کو بچا رہی تھی. آج جھوٹ اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ہم پیسہ کمانا چاہتے ہیں, ہم نام کمانا چاہتے ہیں, ہم شہرت کمانا چاہتے ہیں. ہم اس چیز کو چاہتے ہیں کہ جو کہ میری اور آپ کی زندگی کے اندر ہو. ہم وہ چیز چاہتے ہیں جو مجھے اچھی لگتی ہے, وہ میرے لیے ٹھیک ہے, جہاں مجھے فائدہ ہو ٹھیک ہے. ایک دن خدا نے ہزاروں سب کا لینا اور ہم سب اس کے تخت کے سامنے یسوع سے گزرنا ہے. جس دن ججمنٹ ہونی ہے, جس کو قیامت آپ کہتے ہو. قیامت کا بیسیکلی لفظ کو غلط لفظ نہیں ہے. قیامت کا اصل مطلب ہے جی اٹھنا. قیامت کا لفظ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں ہائے کیسے قیامت ڈھا رہی, اور ہاں آپ اسی سنو کے لوگ بولیں گے ہائے اتنی بڑی قیامت لے گئی. قیامت کا مطلب ہے ریزریکشن, جی اٹھنا, ریزریکشن جس کا مطلب ہے جی اٹھنا. قیامت بہت اچھا لفظ ہے, مگر یہ ججمنٹ ہونی ہے. جیسے یسوع نے جو مکاشفے کے پہلے باب کے اندر یوحنا نے یسوع کو دیکھا ہے, جہاں پہ اس کی آنکھیں جو کہ آگ کے شعلہ کی مانند تھی, اس کے بعد سفید اون کی مانند تھی, جس میں کوئی اس سے صاف نہیں ہو سکتے. جہاں اس کے بدن پہ سفید جامہ تھا, پیر پہ پیتل کے تھے, اور منہ سے دو دھاری تلوار اس نے دیکھی, اور کہتا ہے میں اون کے منہ بولتا سا اس کے آگے گر گیا. یہ ایسے شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے یسوع سے زندگی جی, ایسے شخص کی بات کر رہا ہوں جس نے سب سے زیادہ جسم میں یسوع سے ٹائم گزارا تھا. ایک ایسا شخص جو کہ صرف ٹائم نہیں گزارا, ایک ایسا شخص جو کہ یسوع کے جی اٹھنے کے بعد یسوع کو ملا ہوا تھا. اب موسیٰ کی رات اس نے دیکھا تھا اس کو, جب یسوع کا بدن زمین کے اندر ٹرانسفارم ہوا تھا, جب ایلیا اور موسیٰ اس کو ملنے آئے تھے, تو اس ٹائم اس نے اس کو کہا, اس نے اس کا نورانی چہرہ دیکھا, جلال ان کو گھیر دیا. اس ٹائم تو اسے سفید کپڑے دیکھتے تھے, مگر جب یسوع اس کو پتموس سے ملنے آتا ہے, اس نے کہتا ہے میں مردہ سے اس کے سامنے گر گیا, ان کے منہ سامنے کی طرف گر گیا. مجھے ہوش جس طرح مردہ انسان کی طرف اس کا گرا, اور اس نے میرے سر میں بتایا, ہاتھ رکھ کے بولا مت ڈر, مت خوف کر, میں اول اور آخر ہوں, میں مر گیا تھا جی اٹھا اور اب دوبارہ قائم رہوں گا. یسوع اس کو کہتا ہے میں یسوع ہوں, اول بھی میں ہوں, آخر بھی میں ہوں, میں مر گیا تھا مگر جی اٹھا ہوں, اور اب دوبارہ میں قائم رہوں گا. ایک دن ایک ایسا آنا ہے جسے میں نے اور آپ اس کے سامنے جانا ہے. اس دن کیا اس کے پاس لے کے جائیں گے؟ اپنی دولت, اپنی شہرت, اپنی عزت, یا اپنے روزے, یا اپنی دعائیں, یا ایک ایسا کریکٹر جس سے یسوع نظر آتا ہے, ایک ایسا کریکٹر جس میں مسیح نظر آتا ہو, ایک ایسا کریکٹر جس کے اندر مسیح کا روح میرے اور آپ کے وسیلے لوگ دیکھ سکتے ہیں, ایک ایسا کریکٹر جس کے اندر لوگ جان سکیں گے یسوع کون ہے, ایک ایسا کریکٹر جس کے اندر ہم عکس دکھا سکیں ہم دنیا سے ڈفرنٹ ہیں. ایک ایسی زندگی جو دنیا کے اندر جیتے ہوئے جی رہے ہیں. آپ دنیا کی ہر خواہش مل سکتی ہے. آپ کسی نے دیکھے گا فیتو کے لکھا there is no reason to not to come to church.
But there are many reasons to go to church. کہتے کوئی ایسی آپ کے پاس جواب نہیں ہے کہ آپ نے چرچ نہیں آنا اس وجہ سے نہیں آنا، مگر آپ کے بہت سے جواب ہیں میں نے چرچ کیوں جانا ہے لوگوں کو بتانے کے لیے۔ زندگی کے اندر ہم سب میں کمیاں ہیں، مگر اس کمیوں کے اندر کہیں نہ کہیں میں اور آپ قسم کو نہیں باندھ رہے، میں اور آپ کہیں اپنے ایمان کو، اپنے اعمالوں کو اس لیول پہ تو نہیں لے کے آ رہے جہاں پہ مسیح سمجھوتا کر رہے ہیں۔ آپ موسٹ کرسچنوں کو خوف کی زندگی جیتے ہوئے دیکھو گے، ڈر ہے ان کو۔ موسٹلی لوگ پاکستان میں چرچ اس لیے نہیں آتے کہ خدا سے پیار کرتے ہیں، وہ اس لیے آتے ہیں ان کو کہیں نہ کہیں کوئی بیماری ہے، کوئی ڈر ہے، کوئی خوف ہے، کوئی مشکل ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی جادو کر رہا ہے، کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی ایسا ہو رہا ہے، ایسا ہو رہا ہے۔ ان کے دل کے اندر وہ محبت نہیں ہے دنیا میں، بلکہ پوری دنیا کا آپ کو حال بتاتا ہوں۔ مگر بائبل کے اندر 365 دفعہ لکھا ہے فیئر ناٹ، خوف نہ تھا۔ ہر دن کے لیے ایک دفعہ بائبل میں لکھا گیا فیئر ناٹ، فیئر ناٹ، فیئر ناٹ، نو ٹیما، نو ٹیما، نو ٹیما۔ کیا خوف ہے میرا آپ کے پاس؟ دنیا کی خواہشات، دنیا کی پرابلمز، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی حالات، یا اس کا خوف ایک دن میں نے اور آپ اس کے سامنے جانا ہے، ایک دن اس کے سامنے جا کے میں نے اور آپ میں پیش ہونا ہے، ایک دن اس کے سامنے جا کے میں اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہیں۔ ایک دن کیا اس کو میں اور آپ بولیں گے؟ کیا کہیں گے میں نے تیرے لیے کیا کیا؟ کیا میں تجھے زمین کے اندر کیا کرتا ہے؟ اس شخص نے سب رات مجھے بتایا تو وہ رو رہا تھا، مجھے خیر رونا نہیں آیا، لیکن میں کافی دیر رات کو بیٹھ کے سوچتا رہا بستر کے اوپر، کیا وہ بات ہی کر رہا تھا۔ وہ خادم مجھے خدا کے سامنے جائے گا کیا بولے گا کہ مجھے سہارے کی ضرورت پڑی، مجھے ضرورت پڑی کہ وہاں پہ جو کیا ہے تیری قدرت کم ہو گئی، مجھے ضرورت پڑی کیونکہ تو جو کیا ہے اس طرح کام نہیں کر سکتا۔ کیا بولے گا اس نے خدا کو جا کے کہ خدا شاید اگر تو ایسا ہوتا ہے، ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو سکتا تھا، یا ایسا ہو جاتا تو ایسا ہو جانا تھا، یا اس بڑے فخر سے بولے گا کہ نہیں خدا ڈفرنٹ ہے، خدا قدرت ہے، خدا اختیار ہے، خدا جلال ہے۔ یشوع اپنی زندگی کے اندر بہت کچھ کرتا ہے۔ یشوع سے 2 جاسوس بھیجتا ہے، اور آپ کو بائبل میں بتا دوں یسوع آنے سے پہلے 2 لوگوں نے آنا ہے۔ یسوع کے اس دنیا میں واپسی سے پہلے بائبل مقدس میں راشن کتاب میں صاف کر کے 2 لوگ واپسی آئیں گے جو مسیح کی آمد کو پوری طرح تیار کریں گے، ان کو مارا جائے گا۔ دنیا کے بڑے تھیولوجسٹ کا ماننا ہے ایک ان میں ایریا کنفرم ہے، اس میں کسی کی ڈیبیٹ نہیں ہے۔ دوسرے کے اندر چند لوگ دوسرا کہتے ہیں، چند لوگ ہنون کو کہتے ہیں، کیونکہ یہ 2 لوگ زمین سے زندہ نہیں ہیں۔ ایریا کو ایک دن آ کے دوبارہ مرنا ہے، بہت سے تھیولوجسٹ کا ماننا ہے ہنون کا، اس میں ڈیبیٹ ہے، ڈفرنٹ ویوز ہیں، کیونکہ چرچ میں بائبل اس طرح بات کی گئی ہے جن کا وقت سے پہلے میں اور آپ نہیں سمجھ سکیں گے، مگر ایلیاس کنفرم۔ یشوع اس نے 2 جاسوسوں کو بھیجتا ہے، اور جو ان کو سنبھالتی ہے اور کوئی تصویر ہوتی ہے، یشوع کی کتاب اس سے بات کرنا تو اپنا جسم لے کے اپنا گھر چلاتی ہے، لوگ اس سے بات کرنا پسند کرتے ہیں۔ جو اس کے دروازہ کھٹکھاتا ہوگا لوگ کہتے ہوں گے کہ یہاں پہ 2 نمبر کام کرنے آیا ہے، اپنا جسم کا مزہ لینا ہے، جسم کی لینا ہے، حوث نہیں ہے، مگر جن ان لڑکوں نے دروازہ کھٹکایا ان کی نظر ڈفرنٹ ہوگی، اسے آپ سوچتی ہوگی یہ ڈفرنٹ آئے ہیں، اسے سوچتی ہوگی ان کا مختلف ہے، ان کی آنکھیں میرے بدن کی طرف نہیں ہے، ان کے اندر حوث اس چیز کے لیے نہیں ہے۔ یشوع اس زندگی کے اندر کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ خدا اس کے ساتھ ہے۔ کیوں نہیں کر سکا؟ کیونکہ خدا کے لیے کھڑا ہوا، جانے سے پہلے کہہ کے جاتا ہے مجھے تمہارا نہیں پتا، مگر میں اور میرا گھرانہ خدا کی خدمت کریں گے۔ تو کہتا ہے مجھے تم لوگوں کا نہیں پتا تم لوگ کیا کرو گے، مگر میں تمہیں اپنا اور اپنے خاندان کا ضرور بتا دیتا ہوں، میرا خاندان کبھی کسی بت کے سامنے نہیں جھکے گا۔
میرا خاندان کبھی تصویر کی زندگی نہیں جیے گا، میرا خاندان کبھی ناپاکی میں اس طرف نہیں مائل ہوگا۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، مگر کیا غلطی کو جینے کو، غلطی کو ڈیفینڈ کرنا اس سے بڑی غلطی نہیں۔ اور آپ جتنے مرضی کانٹیکٹ ہو جائیں، جتنے مرضی آپ دعا کو ہو جائیں، آپ بھی آپ کو پکڑنے کا اختیار رکھتا ہے۔ جیسی آپ اس کو جگہ دیتے ہو آپ کو پکڑ لے۔ کافی لوگ بولیں گے بادشاہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہے۔ یسوع نے پترس کے لیے بولا تھا ابھی اس سے دور ہو۔ He was one of the most anointed apostles by God، جس کے سائے سے وہ ٹھیک ہوتے ہیں، جس کے پاس دنیا کا سب سے پاک چرچ تھا، ایک ایسا چرچ جس میں جھوٹ نہیں بولا جاتا تھا، ایک ایسا چرچ جس میں جو جھوٹ بولتا تھا وہاں پہ مر جاتا تھا، ایک ایسی نارٹنگ تھی کہ جہاں پہ شاید ایسی نارٹنگ آپ کو ہسٹری میں کم ملتی ہے کہیں پہ، پترس اس چرچ کو لیڈ کرتا تھا۔ لوگوں نے اپنا گھر بیچا اور لا کے پیسے دیا، اس شخص نے جھوٹ بولا اتنے کبھی کا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کو کبھی دفنا کے واپس میں اس کی بیوی آئی تو وہاں کو بوریل کے دروازے پہ تھے۔ That was a dimension of holiness۔ اس چرچ کی پاکیزگی کا یہ اسٹینڈرڈ تھا۔ ششوا اس زندگی کے اندر اس کا سامنے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ششوا میں کمیاں تھیں بالکل تھی، یا پھر یشوا میں کمزوریاں تھیں بالکل تھی، داؤد میں غلطیاں تھیں بالکل تھی، موسیٰ میں تھی بالکل تھی، کس میں نہیں تھی؟ صرف یسوع میں نہیں تھی۔ مگر کیوں ایمان کے ہیروز یہ لوگ بنے؟ کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کے کریکٹرز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، اپنی زندگی کے فیصلوں کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا، اپنی زندگی کے طور طریقوں کو بدلنا شروع کر دیا۔ کیوں کیا؟ کیونکہ یہ جانتے تھے کہ خدا ڈفرنٹ ہے، یہ جانتے تھے کہ خدا کی ڈائمینشن ہے۔ کیا ہے میرے اور آپ کے پاس جو سب سے اچھا ہو سکتا ہے؟ کیا اس کو سب سے اچھا دکھا سکتے ہیں؟ سوچیں اگر آج یہاں سے جانے کے بعد یسوع آ گیا تو کہاں پہ ہو گیا؟ کیا ہم لوگ تیار ہیں اس دوسری آمد کے لیے؟ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں دنیا میں ہم جو ساری دنیا کا ریپچر ہونے لگا ہے، مدی بچی سب آپ شروع ہو جاتا ہے، کیا بولیں گے اس کو؟ کیا بولیں گے ہم اس کو کہ ہم رہا صرف بدتر ہے؟ تو یہ وہ جو کیا ہے یہودی نہیں کی، مگر جس طرح ایمان کی ہیروز کا خط لکھا گیا نا، عبرانی کا خط 11واں باب، اس کے اندر اس عورت کا نام لکھا ہے اور وہاں پہ لکھا ہے راہب جو فحش تھا، راہب جو میرا کچھ نہ وہ جو اپنا جسم پہ رشتی تھی۔ خدا پالوس کے وسیلے ہمیں اور آپ، مجھے اور آپ کو سکھاتا ہے کہ کسی کو کسی جگہ کو نہیں بدل سکتا ہے، مگر کب تک ہم اس زندگی میں دوبارہ واپسی جانا چاہیں گے، کب تک ہم اس زندگی میں واپسی جانے کے لیے تیار ہیں؟ وہ کہتے ہیں چرچ ہی جانا ہے، جتنے مرضی چلے جائیں۔ بالکل جو لوگ گمراہی میں ہیں، جو بت پرست میں ہیں، جو نہیں جانتے ہیں، وہ مریم کو بھی خدا بنائے ہوئے ہیں۔ کیتھولک لفظ کا مطلب ہے مسح کیا ہوا، مگر رومن کیتھولک کا مطلب کچھ اور نکلتا ہے، وہ جو روم سے مسح کیے گئے ہیں، وہ جن سے روم والوں نے مسح کیا ہے، ان کی ڈاکٹر، ان کی ٹیچنگ، ان کی تھیولوجی، ان کی ہر چیز بائبل کے لیے اس کا 91%۔ وہ ہر چیز میں مریم کو لے کے آتے ہیں، ہر چیز میں رسولوں کو لے کے آتے ہیں۔ رسول خود محتاج تھے یسوع کے، اور آج بھی محتاج ہے۔ اگر یسوع نہ مرتا تو وہ بھی سب جہنم میں جاتے۔ آپ دیکھیں پاکستان کے اندر آج بھی لوگ شکر گزاریاں، پینٹیکوسٹل چرچ کے اندر لوگ شکر گزاریاں چاول لا رہے ہیں، یہ لا رہے ہیں، وہ لا رہے ہیں، جو ہندوازم ہے، کیونکہ اس چرچ نے یہ بدکاری کی کیا ہے۔ کیا منگل کے منگل دیکھ دے دو، چاول دے دو، آپ کی دعا پوری ہو گئی ہے؟ میرا اور آپ کا خدا کسی کا کھانا نہیں کھاتا،
میرا اور آپ کا خدا دنیا کا واحد خدا ہے جو کل بھی زندہ تھا، جو آج بھی زندہ ہے، جو اب تک زندہ ہے۔ دوسرے خدا پیدا ہوئے اور مر گئے، ختم ہو گئے۔ میرے اور آپ کے خدا کی نہ کوئی عبر ہے نہ کوئی اختتام ہے۔ یسوع کو کہتا ہے میں اول اور آخر ہوں۔ I am the beginning, I am the start, I am the finish۔ وہ کہتا ہے سب کچھ میں خود ہوں۔ کاشی کی کتاب پہلے باب کی 9 نمبر آیت سے آگے لکھا ہوا ہے۔ پہلی دفعہ یسوع کو وہ پتروس کے جزیرے پہ دیکھتا ہے، اس کے بعد اس کو 7 کلیسیوں کے متعلق بتاتا ہے جو کہ آپ کو ترکی کے اندر ملتی ہے، اور اس کے بعد پرکاش کا 4 اور 5واں باب شروع ہوتا ہے جہاں پہ اس کو آنے والے وقتوں کے متعلق بتاتا ہے، وقتوں کے متعلق سکھاتا ہے اس کو۔ پھر میں منہ میں آ گیا اور میں نے آسمان پہ دروازہ کھلا دیا۔ وہ دروازے آج بھی کوئی بند نہیں کر سکتا۔ اگر آسمان پہ دروازہ کھل سکتا ہے یوحنا کے لیے زمین پہ بیٹھے ہوئے، تو آپ کے میرے لیے ہر چیز کا دروازہ اس ملک میں کھل سکتا ہے، ہر چیز کا دروازہ یہاں پہ کھل سکتا ہے، پیسوں کا، صحت کا، تندرستی کا، اچھے فیوچر کا، کاروبار کا، روپے کا۔ مگر ایک دفعہ کیا میں اور آپ اس کے ساتھ مضبوطی کے طور پہ کھڑے کیے چلے کریں؟ یوحنا کی زندگی میں کتنی بڑی مشکل ہوگی کہ ساری زندگی یسوع کے لیے وہ جیتا رہا۔ ایک ڈیمینشن کے اندر یہ ایک ایسا رسول جو کہہ سکتا ہے کہ میں نے یسوع سے دھوکہ نہیں دیا، پترس سے دھوکہ دے کے گیا، اندریاس دے کے گیا، متی دے کے گیا، لیکن میں تیرے ساتھ سے دکھتے تھا، تیری ذمہ داری میں نے لی۔ تو نے بولا آج سے یہ تیری ماں ہے، میں نے اس عورت کو قبول کیا جس کو تو نے بولا کہ میری ماں ہے، میں اس کا بیٹا بنا۔ اور وہ شخص اپنی زندگی کی آخری عمر میں کالے پانی کی سزا لے گا۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ مسیح میں تو ہر خوشی میرے اور آپ کے پاس ہو، بالکل ہر خوشی آئے گی، مگر جس طرح مجھے اور آپ کو اس ڈیمینشن پہ پہنچنے کی ضرورت ہے۔ چند لوگوں کا آسمان کو بہت بڑا رتبہ ہوگا، مگر ان کی قیمت وہ دیے بغیر نہیں پہنچیں گے وہاں پہ۔ جو 24 بزرگ وہاں کی اسٹیج پہ بیٹھتے ہیں جس کے اندر ایک موسیٰ کنفرم ہے، اور مجھے یہ میرا ذاتی مان ہے، اور بائبل میں اس کا ریفرنس موجود ہے، کیونکہ موسیٰ واحد شخص ہے جس نے زندگی کی کتاب کے متعلق لکھا ہے۔ پرانے عہد نامے میں، نئے عہد نامے کے اندر یوحنا لکھتا ہے اس کو۔ یہ سب کسی لوگوں کو بتا دیا تھا، اسی سے پوچھنا بلکہ اسی سے بولے تمہارا نام آسمان کی کتاب میں، آسمان پر لوکا کی چیز نے لکھا ہے یوحنا۔ لیکن جو موسیٰ ہے اس کا ذکر خروج کی کتاب میں کرتے جاتا ہے، کہتا ہے میرا نام اس کتاب میں سے بتا دو۔ ایڈمین کے موسیٰ اس کتاب کو دیکھا ہوا تھا، ایڈمین کے موسیٰ اس کتاب کو پڑھا بھی ہوا تھا، ایڈمین کے موسیٰ اس کتاب سے واقف بھی تھا، ایڈمین کے موسیٰ اس کتاب کو جانتا تھا، جس کتاب کو یوحنا آگے قرآن نئے عہد نامے میں آخری میں سے جزوے میں دیکھتا ہے۔ ان 24 بزرگوں کی عزت ہوگی وہاں پہ۔ لکھا لفظ مینشن ہے وہاں پہ، انگلش لفظ ہے there is mention in my father۔ مینشن کا مطلب آپ جان سکتے ہو، پرانے وقتوں کے اندر جو کمپاؤنڈ بنتے تھے اس میں مینشن بنائے جاتے تھے، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، تھرڈ فلور، ففتھ فلور، جو آج کے فلیٹ سسٹم ہے۔ there are standards in the kingdom of God۔ ہاں میں اور آپ خدا کی بادشاہ میں انٹر ہوں گے، مگر کیا میں اور آپ صرف پاسنگ مارک سے اندر ہونا چاہتے ہیں؟ میں اور آپ صرف کی طرح بھی انٹر ہو سکتے ہیں، جس کے لیے بائبل میں ریفرنس موجود ہے کہ یسوع کھڑا ہو کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ مجھے کتنی دفعہ سوچتا ہوں اس بات کے اوپر، اسٹیفنس کی کوئی بڑی اسٹوری نہیں لکھی بائبل میں، کوئی کتابیں نہیں اس کی لکھی، اس کے نام پہ کوئی کتاب نہیں ہے۔ لوکا جو ڈاکٹر تھا، جو جیل بھی لکھتا ہے لوکا، وہ جب امال کے اس شیشے کو لکھتا ہے، امال کے آدھے سے زیادہ کتاب کو لوکا نے لکھا ہوتا ہے۔ لوکا جب شیشے کو لکھتا ہے تو لوکا اس کے لیے لکھتا ہے کہ اس نے دیکھا اور آسمان کھلا دیکھا، اس کا چہرہ چمکنے لگ گیا، نور آ گیا، جلال آ گیا، اور اس نے خدا کے بیٹے یسوع کو دھانے کھڑے دیکھا۔ آسمان میں یسوع کھڑا ہوگا نا تو مجھے اور آپ کو یہاں سے جو کیا ہے وہاں تک نظر نہیں آتا کہ میں اور آپ میرے بھی دیکھ سکتے، مگر آسمان پہ یوں نہیں ہوگا۔
یسوع جب کھڑا ہوا ہوگا نا تو آسمان کے اربوں کلومیٹر میں ہونا، کئی سیارے نہیں ہوں، تو جو خدا کی بادشاہت کا تخت ہے وہ ہر جگہ سے نظر آ رہا ہوگا. بائبل لکھتا ہے ایک فرشتہ اتنا بڑا ہے کہ وہ قدم رکھتا ہے، جب نیچے آتا ہے اس کا پاؤں آسمان سے زمین پہ آ جاتا ہے. یسوع کی ڈائمینشن کیا ہوتے ہیں؟ اس مجھے ایسا لگتا ہے ابراہیم، نوح، اسحاق، داؤد، حزقیل، یرمیہ، یسایہ، موسیٰ، اس دن سوچ رہے ہوں گے کون آ رہا ہے جس کے لیے یسوع کھڑا ہو گیا ہے؟ کون آ رہا ہے؟ کیا کریکٹر آ رہا ہے بائبل کا؟ کتنی بڑا کام کر کے آ رہا ہوگا زمین پہ، کتنے اربوں لوگ کو جیتا ہوگا، کتنی جنگیں لڑ کے آیا، کیا روزے رکھ کے آیا ہے. ارے بیچارہ صرف اس اوپر گیا ہوگا، صرف اس کہتا ہوگا میں نے صرف اس کا انکار نہیں کیا، میں سنسار میں بھول گیا. میں جان دینے تک وفادار ہے تو مجھے زندگی کا کام کیا. اسی زندگی 2 دن 3 دن کی زندگی نہیں ہے، اسی زندگی چند ہفتوں کی زندگی نہیں ہے، اسی زندگی آسان زندگی نہیں ہے. اسی زندگی is not a life of bed of roses، مگر اسی زندگی اصل میں اسی کو جینا ہے. اس دنیا میں تاکہ اپنی زندگی کو کرنا سکے. دنیا کی زندگی 70 سال 80 سال 120 سال ہے، مگر جو اپنی زندگی ہے اس کا کوئی لمٹ نہیں ہے. دیکھا ہے خدا کا ایک دن انسان کے 1000 دن کے برابر ہے. مجھے اور آپ کو 120 سال بہت لگتے ہیں. خدا کی حضوری میں وہ ایک دن ہونا ہے جو 6000 دن، یہاں پہ 1000 سال گزر جانا ہے. 1000 year millennium change. جس سے 1999 کے بعد 2000 آ رہا تھا، دنیا کی بڑی گھڑبڑ مچی ہوئی تھی کہ کمپیوٹرز کا کیا ہوگا، کہ ایئر فورس کا کیا ہوگا، ٹریول فلائٹس کا کیا ہوگا، ہر چیز جام ہو جائے گی. ہم تو 19 سے متعارف تھے، 2 کے بعد کیا ہوگا. اور وہ ڈیکیڈ نہیں بدلتا، سینچری نہیں بدلتی، ملینیم بدلتا ہے. یسوع کو گئے ہوئے صرف 2 ملینیم ہو گئے آج تک، مگر آسمان کی بادشاہ تو صرف 2 دن ہے. وہ میرے آپ کے 2000 سال ہیں، میری آپ کی شاید کوئی 30 35 40 50 نسلیں مر کے زندگی چلی گئی ہے. میرے اور آپ سے پہلے بار کی رسم ہے یسوع کے بعد، مگر آسمان کی صرف 2 دن ہو گئے اور ہم نے وہاں پہ اربوں دن آسمان کے جینے ہیں، پھر بھی ختم نہیں ہو گئے. پھر غم نہیں ہوگا، پھر دکھ نہیں ہوگا، پھر تکلیف نہیں ہوگی، پھر آب و نالا نہیں ہوگا، دانتوں کا پیسنا نہیں ہوگا، بھوک نہیں ہوگی، پیاس نہیں ہوگی، جسم کی خواہش نہیں ہوگی. وہاں پہ نہ کوئی مرد نہ کوئی عورت ہوگا. وہاں پہ ہم صرف اس بادشاہ کے لیے ہوں. مگر کیا کرنا ہے اس بادشاہ کے لیے؟ کیا کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کے لیے؟ کیا زندگی جینے ہے؟ کیوں لوگ کہتے ہیں بورن اگین کرسچن ہے، پینٹیکوسٹل ہے، تو کیوں ہم کسیوں کو زندگی دوبارہ جینا چاہتے ہیں؟ میں یورپ میں کتنی جگہ گیا ہوں جہاں پہ آج بھی بورن اگین کرسچن پینٹیکوسٹل جو بت پرستی کے گیس ہے اسی بتوں کے سامنے کھڑے ہو کے نماز کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نہیں سمجھتے کہ ہم کرایہ دیں گے کسی جگہ کا جہاں پہ عبادت کر رہے ہیں. ان کو اپنا پیسہ امپورٹنٹ، اپنا خدا امپورٹنٹ نہیں ہے. اس بلڈنگ کے ڈیڈیکیٹ کیا گیا ہے مریم کے لیے، اینتھنی کے لیے، اس کے لیے. وہ خدا کے لیے ڈیڈیکیٹڈ نہیں ہے. جہاں پہ جو حکمران ہوتا ہے اسی کو سجدہ ہوتا ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ یہاں پہ آپ کے برٹشر بولے میں محل میں جا رہا ہوں اور میں چارلز کے لیے کچھ کرنے لگا. نہیں، یہاں پہ محل میں جا کے آپ نے پرنس فلپے کے لیے کچھ کرنا ہے. چارلز کے لیے آپ انگلینڈ میں کر سکتے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں کر سکتے ہیں، آسٹریلیا میں ضرور کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے آج بھی وہ اندر ہیں. نیوزی لینڈ میں کر سکتے ہیں کیونکہ آج بھی ان کے لاء کے اندر ہیں. وہ ان کی سپریم اتھارٹی آج بھی دی کنگ آف انگلینڈ ہے.
میری اور آپ کی سپریم اتھارٹی نہ کنگ آف انڈیا ہے نہ کنگ آف اسپین ہے، میری اور آپ کی سپریم اتھارٹی کنگ آف کنگز ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو بادشاہوں پہ حکومت کرتا ہے، جو بادشاہوں کو کھڑا کرنے والا ہے۔ کب تک میں اور آپ اس زندگی کو جیئیں گے؟ کب تک میری اور آپ کی زندگی کے اندر دو طرح کا پانی بہے گا؟ میں نے دنیا کے امیر پادریوں کو چندوں کے لیے لڑتے دیکھا ہے، چندوں کے لیے بحث کرتے سنا ہے۔ امیر لوگوں کو اتنے امیر کہ وہ جہاز خرید سکتے ہیں، اپنا پرائیویٹ پلینز، ان کو ہدیے کے لیے آپ کے جتنا بھی پیسہ آ جائے، کچھ بھی آ جائے، جب آپ کے دل کے اندر ہوس ہوگی نا اور آپ کے پاس سب کچھ بھی آ جائے دنیا کی، آپ اور دینا چاہو اس کو۔ ایلن مسک کے پاس اتنا پیسہ پھر بھی وہ اور کمانا چاہ رہا ہے۔ میں تو بتایا اس کے بچہ نے اس کو ڈسون کر دیا، BBC کے اندر رپورٹ تھی اس نے جا کے عدالت سے اپنا سامنے بدلوا دیا، دنیا کا سب سے امیر آدمی اس کے پیسہ ہمارا بھی اولاد کے لیے، اور اولاد کہتی میرا باپ کے لیے، میرا نام اس کے نام سے ہے۔ ایلن ایس آج بیٹھے تو اس 5 بچوں کی اتنی بھی پراپرٹی بنی گئی کہ وہ دنیا کے 5ویں 6 نمبر میں سارے لیگ ہیں بھائی ہوتی ہے، اور اسی کا سب سے پہلے اولاد جا کے عدالت سے لیٹر لے لیا اس نے، میرے نام کے ساتھ مسک کا نام بھی لگے گا آج کے بعد۔ کیوں؟ کیونکہ یسوع نہیں ہو زندگیوں میں۔ کیا ہے میرے اور آپ کے پاس؟ ایک دن اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، سامنے جانا ہے، اور کسی نے کسی کا ساتھ نہیں دینا، ہر ایک نے اپنا پرسنلی اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ کیا بولنے کی ضرورت ہے؟ کیا جھوٹ بولا؟ کیا سنا؟ کیا سنتے رہے ہیں؟ کیا سنتے تھے؟ اس کا کیا جواب دیتے تھے؟ پہلا سیمن کو کھول دیں، پہلا سیمن 5واں باب، ایلی مر چکا ہوتا ہے اس وقت میں۔ چوتھے باب کے اندر ایلی مر جاتا ہے، اور 5واں باب لکھتا ہے اور فلسطینیوں نے خدا کے صندوق چھین لیا۔ لکھا ہے فلسطینیوں نے خدا کا صندوق چھین لیا، خدا کا صندوق چھین لیا۔ وہ اسرائیلیوں کا صندوق نہیں ہے، وہ لکھا ہے خدا کا صندوق۔ اور وہ ابن ازر سے اشورا کو لے گئے، اور فلسطین خدا کے صندوق کو لے کر اس دجون کے گھر میں لائے، اور دجون کے پاس اسے رکھا۔ دجون وہ خدا تھا جس خدا کا مطلب ہے ڈیگون۔ دجون وہ خدا تھا جس کو آپ ایگریکلچر کا خدا کہتے ہیں، جس کو آپ زمین کا خدا بولتے ہیں، اور اس کی جو بناوٹ تھی وہ آدھی مچھلی اور آدھا انسان تھی۔ فلسطین چھین کے لے گئے خدا کے صندوق کو، خدا کی حضوری کو۔ عہد کے صندوق میں کیا تھا؟ وہ 2 تختیاں جو خدا نے لکھی، کیا تھا؟ مرنا تھا، سونے کا تھا۔ عہد کا صندوق ہے کیا ہے؟ جس کا نقشہ خدا نے دیا تھا ان کو، جس کا نقشہ اسے بتایا تھا کہ یہ کس طرح بنے گا، جس کا نقشہ اس کو بتایا تھا یہ کس طرح ڈیزائن ہوگا۔ فلسطین اس کو چھین کے لے جاتے ہیں۔ خروج 25 سے واپس پڑھنے لگے جو آئے تھے، اور وہ کہ لکڑی کے ایک صندوق بنائے جس کے لمبائی 2.5 اور چوڑائی 2.5 ہاتھ اور اونچائی 1.5 ہاتھ ہو۔ کہتا ہے تیتر کی لکڑی، عہد کے صندوق کی سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس میں بھی لکڑی موجود تھی، اور سلیب جو بنی تھی وہ
लकड़ी से बनी थी मसीह जो चला था उसको। खुदा का संदूक तांबे, पीतल और पूरी तरह सोने का भी बन सकता था, मगर उसने बोला कीकर की, लिखा है वो कीकर की लकड़ी का एक संदूक बनाया। ये नहीं लिखा मैं बनाऊंगा, मूसा ने नहीं बनाया, कारीगरों ने बनाया था। लिखा है एक कीकर की लकड़ी का संदूक बनाया, जो कीकर की लकड़ी है उससे भी डब्बा बना है, उसकी लंबाई 2.5 और 1.5 होगी। उसकी डायमेंशंस खुदा ने दी थी, उसको खुदा ने बनाया नहीं था। खुदा उस डब्बे में रहता नहीं था, क्योंकि उसको खुदा ने नहीं बनाया था। आप और मुझे उसने खुद बनाया है, इसके मुझ में आप में वो रहता है, रहना चाहता और रहने के लिए वो मर के जिंदा हुआ है। उस डब्बे के अंदर कभी भी आपको ये नहीं कि इसके अंदर रहा वो, उसका सिर्फ उसने बोला था कि तुम मजदूरों को बताना तुम लकड़ी बनाते हैं, वो कीकर की बना दे। फिर सुनियारों को उसने बोला होगा, और लिखा है और तू उसके अंदर और बाहर खालिस सोना मंधाना और उसके ऊपर गिरना गिर एक ज़ीरिंग ताज बनाना, कहते ताज बनाना। पर उस कहता है उस ताज की तरफ दौड़े जाता हूं जो मसीह यीशु में खुदा ने आसमान पे मेरे लिए रखा है। यूहन्ना ने उन 24 बुजुर्गों को देखता कहता है उनके सर पे सोने का ताज था, अहद का संदूक उसने बनवाया था, आप उसने खुद बनाया है। जब अहद का संदूक छिड़ गया तो उसको जॉन के सामने जाके रख दिया, जहां पे जॉन का मंदिर था। ना बात जॉन की थी ना किसी की थी, वहां पे हैरत की बात थी कि जिंदा कौन सा खुदा है, और कोई लड़ने के लिए नहीं आया, कोई इसराइली वहां पे लड़ने नहीं आया। फिलिस्ती छीन के लाए और फिलिस्ती खुदा के संदूक को लेकर उसे जॉन के घर में लाए और जॉन के पास उसे रखा। और सदूरी जब सुबह के सवेरे उठे तो देखा कि जॉन खुदा के संदूक के आगे ऊंचे मुंह, दोबारा पढ़ते हैं, ऊंचे मुंह देखा कि जदून खुदा के संदूक के आगे ऊंचे मुंह जमीन पर गिरा पड़ा है। वो जो उनका खुदा था वो मट्टी का था, चलता नहीं था, मगर वो जो स्पिरिट उसके अंदर थी वो जानती थी कि ये जो आ गया है ये शायद एक बक्सा लोगों के लिए है, मगर इसके अंदर जो हुक्म लिखने वाला है, जिसने इसको बनवाया है, जिसकी हजूरी यहाँ पे है, वो जोरावर है। खुदा के संदूक के सामने ऊंचे को गिरा था, सजदा कर रहा था। और इसीलिए बाइबल में लिखा है एक दिन आएगा हर घुटना उसके आगे झुकेगा, हर जुबान इकरार करेगी और हर ये चीज बोलेगी कि यीशु ही खुदावंद है। कहता है जो जॉन उसके सामने जिस दिन सुबह उसके पुजारी आए होंगे उसकी पूजा करने के लिए, तो हैरान हो गए होंगे कि कौन गिरा गया उसको। बाइबल लिखा कोई यहां पे लड़ा फिलिस्ती आए नहीं, वहां पे 2 खुदाओं की लड़ाई थी, वहां पे अथॉरिटीज की लड़ाई थी। और मुझे ऐसा लगता है कि पहली रात जॉन ने उससे माफी मांगी होगी, मुझे मार मार मैं किस सजदा करता हूं, मैं तुझे सजदा खुद कर लेता हूं। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं खिलौने जो है इनसे कुछ नहीं होता। आपको बाइबल में इसका रेफरेंस मिलता है, तो जॉन ऊंधे मुंह गिरा हुआ था। आज भी डिमोनिक स्पिरिट्स किसी भी चीज में मैनिफेस्ट कर सकती है, बिब्लिकल रेफरेंस है ये। जो जॉन के लिए लिखा तो जिंदा खुदा था, जॉन लिखा तो इंसान नहीं था, वो एक बुत बना हुआ था, उसके आगे वो सजदा करते थे,
فصل ان کو دیتا تھا, زمین کی بڑھوتی ان کو دیتا تھا. اور اس نے لکھا ہے جب صبح سویرے اٹھے تو دیکھا کہ جان خدا کے صندوق کے آگے اونٹے منہ زمین پر سیدھا, پیچھے تو نہیں, سیدھا. سوچیں آج کاش اس کے پجاری اس کی آواز سن سکتے. جن لوگ مندر بند کر کے رات کو جا رہے ہوں گے نا, تو جان کہتے ہوئے کتنے جا رہے ہو, اس کو جس کو چھوڑ کے جا رہے اس کو تو لے جاؤ. ابلیس آپ کی شکل سے نہیں ڈرتا, اس مسئلہ سے ڈرتا ہے جو آپ کی زندگی کے اندر ہوتا ہے. وہ عہد کے صندوق سے نہیں, اس خدا کی قدرت سے ڈرا تھا جس عہد کے صندوق کے سامنے ہوتی تھی. سوچیں اگر وہ عہد کے صندوق کے لیے کر سکتا ہے جس کے لیے مرا نہیں ہے, مر کے زندہ ہوا, جو لکڑی سے بنا تھا, سونا چڑھا تھا, آپ کے لیے لکڑی پہ مر گیا, میرے اور آپ کے لیے زندہ ہوا ہے. وہ صرف صندوق لکڑی سے بنا تھا, میری اور آپ کی قربانی لکڑی پہ کی گئی ہے, میری اور آپ کی قیمت لکڑی پہ دی گئی ہے, اور اس عہد کے صندوق کے اوپر سونا چڑھایا تھا, مگر اس لکڑی پہ جس پہ یسوع مرا اس پہ خون چڑھا اس کا. اس لیے میں اور آپ اس کے مار کھانے سے نہیں ہوتا ہے. اس لیے صلیب کا پیغام لوگوں کے لیے بیوقوفی ہے, مگر میرے اور آپ کے لیے خدا کی قدرت ہے, خدا کی نجات ہے. جو جان اندر سے روتا ہوگا, کہتا ہوگا یہ کیا مصیبت ڈال کے جا رہے ہو میرے لیے. اور پہلی رات دیکھا جب اس صبح سویرے اٹھ کے آئے تو جان اونٹے منہ سامنے گرا ہوا تھا. سر وہ عہد کا صندوق تھا, اور آپ میں اور مجھ میں وہ بس ہوگا. میں اور آپ کس طرح تصویر کی زندگی جی سکتے ہیں, میرے اور آپ میں کس طرح تصویر کی زندگی آ سکتی ہے. تب انہوں نے جوان کو لے کر اس کی جگہ اس پر کھڑا کر دیا. ابلیس جتنی مرضی دفعہ, ابلیس کے لوگ جتنی مرضی دفعہ آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں, مگر جو خدا کے لیے لڑ رہا ہے اس کو کوئی نہ ہرا سکے, نہ کبھی کوئی ہرا پائے گا. اس کے پجاریوں نے دوبارہ اس کو کھڑا کیا. لوگ آپ کے خلاف جو مرضی بولتے ہیں, مت پریشان ہو. آپ کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ آپ میں جو بستا ہے وہ آج بھی قدرت رکھتا ہے. وہ اگر عہد کے صندوق کے لیے غیرت رکھتا ہے تو آپ کے لیے لازمی غیرت رکھتا ہے, آپ کے لیے لازمی سب کچھ کرنا چاہتا ہے, آپ کے لیے سب کچھ کرنے کا اختیار رکھتا ہے. لکھا ہے کہ صبح آپ نے اس کو کھڑا کر دیا. ان کو لگا اس کا ایک زلزلہ آیا اور شیطان بھی آئے ہو, مگر یہ نہیں جانتے تھے کہ زلزلہ آندھی نہیں ہے, کہ وہ قدرت ہے جس کے آگے ہر ایک کو جھکنا پڑتا ہے, کہ وہ قدرت ہے جہاں جہنم کی لاؤ تو اس کو جانتی ہے. یسوع کو لوگ نہیں جان سکے, مگر بدویں اس کو جانتی تھی, کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہی خدا کا بیٹا ہے, یہی منبع ہے, یہی اول اور آخر. جانتی تھی کہ اربوں سالوں سے ہم اس کو آسمان پہ اسی کو سجدہ کرتے تھے, اور وہ بولا تو وقت سے پہلے کیوں آ گیا. لوگ شاید نہ سمجھ سکے, مگر جہنم لازمی آپ کو جانتی ہوگی. اور مجھے خوشی ہے کہ جہنم مجھے جانے, کیونکہ اگر جہنم مجھے جانتی ہے تو یہ بھی جانتی ہے کہ میری قیمت کس نے دی ہے, اور مجھے اختیار کس نے دیا, اور میری قربانی کس کی وجہ سے میں قربان ہوں گے, جو کہ بڑھ سکتا. میں اپنی دعاؤں کی وجہ سے نہیں خدا کی بادشاہ میں جاؤں گا, نہ ہم میں سے کوئی دعاؤں کی وجہ سے جائے گا, صرف اس قربانی کیسے جائے گا جو یسوع نے دی ہے. جہنم پہچانتی ہے. دجال اونٹے منہ گرا ہوا تھا, لکھا نہیں کوئی فرشتہ آیا, لکھا نہیں کہ فوجی آئی, صرف دروازہ بند ہوا اور دجال اونٹے منہ گرا ہوا تھا. اس کے 45 موت کے آئے ہوں گے, یہ کیا ہو گیا ہمارے خدا کے ساتھ. اس کو کھڑا کر دیا, سارا دن انہوں نے اس کی پوجا کی ہوگی, بڑا کچھ کیا ہوگا, مگر لکھا ہے جگہ اس سے پھر کھڑا کر
اور لکھتا ہے پھر وہ جو دوسرے دن کی صبح کو سویرے اٹھے تو دیکھا کہ تو جون خدا کے صندوق کے آگے اٹھے وہ زمین پر، اور تو جون کا سر اور اس کی ہتھیلیاں تھریس پر کٹی پڑی تھی۔ پہلے دن شاید جون نے معافی مانگ لی ہوگی کہ آج کے بعد میں نہیں کھڑا ہوں گا، اگر جب دوسرے دن اس کو کھڑا کر کے دے تو بائبل میں نہیں لکھا کہ کسی نے اس کا آگے سر کاٹا۔ اگر خدا کی صندوق کی یہ قدرت ہے تو اس کے بیٹے کی حضوری کی کیا قدرت ہے، اس روح کی کیا قدرت ہے جو مردوں کو زندہ کرنا چاہتا ہے۔ خدا کے صندوق جو خدا کا صندوق تھا جس میں صرف 10 لائنیں لکھی تھی، صرف منع تھا، لاٹھی تھی، مجھ میں آپ اس کا لہو ہے، مجھ میں آپ اس کا روح، کہتا ہے تم روح القدس کا مقدس ہو۔ وہ صرف ایکڑ کی لکڑی سے بنا تھا، سونا چڑھا تھا، مجھ پہ آپ پہ جو خون آیا ہے وہ سونا چاندی سے بھر کے ہے، وہ ہیرے جواہرات سے بھر کے ہے۔ جب آپ پانی میں جا کے مر کے زندہ ہوتے ہو اس دن آپ ایک نئی مخلوق بن جاتے ہو۔ تو جون روتا ہوگا مگر دوسرے دن بائبل میں لکھا ہے اس کا سر لگا، اس کی ہتھیلیاں لگا، اس کی اتھارٹی، اس کی پاور، اس کی قدرت، اس کا سب کچھ اس نے نکال دیا۔ لکھا ہے ہتھیلیاں تلیس پر کٹی پڑی تھی، لکھا ہے کٹی پڑی تھی، گری پڑی تھی، کٹی پڑی تھی۔ اسی کی تلوار چلی ہو، وہ تلوار جو یوحنا نے یسوع کے منہ میں دیکھی ہے۔ اس سلوک جو خدا کا سلوک تھا، خدا کی حضوری ہوتی تھی وہاں میں۔ بائبل ایک اس کا سر لگا، اس کی ہتھیلیاں کٹی پڑی تھی۔ یعنی کہ اتنے سالوں سے وقت آتا، اتنے سالوں سے وہ حکمرانی کرتا تھا، اور جون کا سر، اس کی ہتھیلیاں دھلیس پر کٹی پڑی تھی۔ فقط جون کا گھر ہی تھا، اس کی پاور، اس کی اتھارٹی، اس کی طاقت سب ختم کر دی۔ فقط جون کا گھر رہ گیا تھا، اس لیے جون کے پجاری اور جتنے جون کے گھر میں آتے ہیں آج تک اسطور میں جون کی دھلیز پر پاؤں نہیں۔ اس کے بعد اس مندر میں کیونکہ جان گئے کہ ہمارا خدا یہاں پہ مار دیا گیا۔ آپ اور میرا خدا کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں آپ کر سکتے، آپ اور میرا خدا کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں ہو سکتا ہے۔ آپ اور میرا خدا ایک ایسا خدا ہے جو آپ اور میرا خدا ایک ایسا خدا ہے جس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہم اس کے محتاج ہیں۔ بائبل میں اندر ہے کوئی فرشتہ نہیں رہا، کوئی اسرائیلی نہیں آیا، اسے تو داؤد کا بھی ذکر نہیں ہے بائبل میں، ساؤل بھی نہیں بنا تھا بادشاہ۔ ساؤل شیطان کے 10ویں باپ میں بنتا ہے، داؤد 16ویں باپ میں جا کے بنتا ہے۔ یہ 5ویں باپ کا واقعہ ہے جب ایلی اس دنیا کو چھوڑ کے جاتا اس کے بعد ہوتا ہے۔ سیموئیل ابھی پوری طرح حکومت نہیں کر رہا تھا، خدا سیموئیل سے پہلے بھی خدا تھا، خدا ساؤل سے پہلے بھی خدا تھا، خدا سب سے پہلے خدا تھا، اور میرے اور آپ کے بعد بھی وہ خدا رہے گا، مگر میں اور آپ اس کو بغیر نہ ہوگی یہ سوچ رہی۔
میں اور آپ اس کو بغیر کیا کریں گے یہ سوچنے کی بات ہے. میں اور آپ اس کو بغیر کیا کریں گے یہ سوچنے کی بات ہے. بیٹھوں اور ساتھ اس کی ہتھیلیاں خدا نے کاٹ دی. بھائیوں یہ کبھی باتیں کس طرح کاٹی ہمیشہ اس کو کھاڑ دیا واپس. پہلی رات میں کیا اس سے سجدہ کیا اس کو اونگے منہ گرا تھا. دوسرے منہ گرا پھر اٹھا اور اس کا سر نہیں تھا. بھائی پتا ہے میرے بات کے لیے کہتی ہے 7.5 بار ملے 7 بار خدا اس کو کھڑا کر کے مگر تب جب میں اور صادق کے لیے بائبل پتا کیا کہتی ہے میں نے کبھی صادق کو ٹھیک مانتی یا کتاب کو لکھا اس کے بچوں کو کبھی ٹکڑوں کا مقام نہیں. حالانکہ کیوں؟ کیونکہ وہ زندگی کے اندر اپنے خدا کو نہیں دینے لگ جاتی ہے. حالانکہ کیوں؟ کیونکہ خدا کے ساتھ وفادار ہونے لگ جاتا ہے. حالانکہ کیوں؟ کیونکہ اپنے خدا کو پہلا درجہ دینے لگ جاتا ہے. کیا ہے میرے اور آپ کے پاس اپنے خدا کو؟ کیا ہے جو میں اور آپ اس کو دے سکتے ہیں؟ اپنا پیسہ؟ ایک دن سب چلا جائے گا. سب سے امپورٹنٹ چیز میرا اور آپ کا خدا میرے اور آپ کی ہر چیز سے اوپر ہونا چاہیے. میرے پیسے سے، میری دولت سے، میری گھر سے، میرے بچوں سے. میں چرچ کی بات نہیں کر رہا، میں خدا کی بات کر رہا ہوں. چرچ سے پیارا بات ہے. چرچ آپ کی فیملی سے پہلے نہیں، خدا آپ کی فیملی سے پہلے. خدا تھا پھر انسان بنا، اس میں چرچ، اس کے بعد چرچ بنا. مگر خدا تھا جب کچھ بھی نہیں تھا. جب کچھ بھی نہیں تھا وہ موجود تھا. اس لیے ہمارا پہلا آگمن کیا ہے میرے آپ کے پاس میں اس کو کیا ہے جو میں آپ سے سب سے اچھا دے سکتے ہیں. آپ کسی کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہیں. اب میں اور اپنے خدا کو بیوقوف نہیں بنا سکتا. میں کسی کے ساتھ بھی جھوٹ بول سکتا ہوں مگر اپنے خدا کے ساتھ کیا بولوں گا. میں نے کہ مثال سے بندہ ڈوب رہا ہوتا ہے دریا کے اندر تو کہتا ہے خدا جو میں بچا کے میں ضرور دیتا چلا ہوگا. تو دیکھیں تھوڑا قریب آتا کہتا ہے 4 سے 2 3 سے 2 بالکل قریب آ جاتا ہے کہ یہاں وہ ایک دم لہر آتی ہے تو اس کو دوبارہ دریا کے اندر لے جاتے ہیں. کہنا خدا کو مجھے غصے کا لیتا ہے مجھے کہ نہیں آ مٹھی ہے کہ نہیں آ میں نے دیکھا تھا. تو ایسے ہی ہم لوگ ہیں بالکل ڈوبنے کی مرنے کے رہتا ہوں کہتے ہیں یہ بھی دلی دی مگر جیسے سے زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے ویسے سے خدا کو فراڈ کر دیا. میں نے اس کے ساتھ ایک دفعہ پیش کی ہے. اس کے اندر اتنا گھمانڈ تھا لڑکے کے اندر 2 منٹ میں خدا اس کا گھمانڈ نظر آتا ہے. کھڑے ہو کے کہتا مجھے خدا نے بولا کہ یہاں پہ کتا پھیلا ہے اس چرچ کے اندر سفید کتا نیلی آنکھیں ہیں اور وہ اس پاسٹر کو بول رہا ہے نام نہیں اٹھاؤ. اس پاسٹر بول رہا ہے اور وہ تیرے اس برے وقت میں خدا کہتا میرا روح تھا تیرے ساتھ. اس نے خدا کے روح کو کتے کے ساتھ ملا اور بائبل میں کتے جانوروں کو بلانا 2 منٹ میں خدا نے اس کی ساری عزت کو نیچے لا دی. اس کے گھمانڈ کو معافی مانگ رہا ہے. معلوم ہے کیوں؟ خدا کسی کا کرتا ہے. کب تک ہم اپنی زندگی کو اس طرح جینا چاہتے ہیں؟ ہم سب نے کمی ہے اور ان کمیوں کے ساتھ ہی اس کے پاس جائیں گے بالکل ایسا. مگر اپنے خدا کو بھی دل پہ مان سکتے ہیں. کیا نہیں رکھنا چاہیے آپ 2 مالکوں کی ضرورت نہیں کر سکتے. ہمارا مالک ایک پاک ہے اور ملاوٹ نہیں مانگتا ہے. کہتا ہے گرم سر جو نیند گرم ہو کے ٹھیک ہوتا ہے. دنیا میں 3 رستے دیکھیں صرف 2 رستے
زندگی کے اندر پرابلمس آئیں گی، بالکل آئیں گی، مشکلات آئیں گی، بالکل آئیں گی. ہمارے بچے بڑے ہو گئے، ان کی کل کو شکایتیں بھی شاید مجھے آپ کو ملیں، ان سے غلطیاں بھی پیش آئیں. لوگ اس سے پوچھتے ہیں کوئی بات اگر ان کے لیے دعا تو کرنی، ان کو وہ راہ تو سکھانی جو ٹھیک ہے. اور جب یہ اپنی عمر میں آئے تو اسی میں اس کو پورے طور پر اپنی زندگی میں کرنی. Do not think that you are perfect. جو جوان کے پجاری پتہ نہیں کب تک اس کو پوجنے ہوں گے، کئی نسلوں سے آپ کو پجارا ہوگا، مگر لیکن عہد کا سلوک اس جگہ پہ گزرے تو ماحول وہاں کا بدل گیا. میں اور آپ جانتے ہیں اس جگہ کا ماحول بدلنا چاہیے. میں اور آپ جانتے ہیں کہ وہاں کی جگہ کی تبدیلی ہونی چاہیے. آپ کے نئی زندگی کے اندر ڈفرنس نظر آنا چاہیے. پیسہ دولت سب کچھ لاتے رہنا کیا ہے آپ کے لیے؟ کیا دے رہے ہیں اپنے بچوں کو؟ آپ اپنے بچوں مت سوچیں کہ آپ نے 40 سال گزارا پڑھائی سے گزارے کا اٹھایا ہے، جان دینے تک وفادار ہے. اس سے بہتر وہ ہے جو سلیپ پہ گنہگار تھا، انہیں کبھی یاد تک نہیں، وہ گناہ کی حالت میں فردوس میں ایٹلیسٹ چلا گیا جس کو پیراڈائز کہتے ہیں. خدا کی بادشاہ تو نہیں گیا، بادشاہ کو جانے کی قیمت دینی پڑنی ہے. بادشاہ میں ایسے نہیں چلے جانا. فردوس کے اندر سے پھل بوٹے میں بس خدا ٹھنڈے پیر کو ملنے آتا تھا، 24 گھنٹے نہیں رہتا تھا ان کے پاس. خدا کی بادشاہ میں 24 گھنٹے خدا میرے اور آپ کے ساتھ رہے گا. 24 گھنٹے ہم اس کے سامنے رہیں گے، 24 گھنٹے اس کے سامنے رہیں گے. جس ایسا نا کلاس میں بتایا، اور پھر سورج اور چاند کی ضرورت نہیں پڑے گی، نور کو خود ہوگا میرا. What we are giving to our God, what we want to give to our God. کیا دینا چاہتے ہیں اپنے خدا کو میرا؟ ایک ایسی زندگی جو کہ چند دنوں کی ہے، ایک ایسی زندگی جو اپنی زندگی میں بدل جاتی ہے، ایک ایسی زندگی جو زندگیوں کو چینج کرتی ہے. اپنے قدموں میں کھڑے ہوتے ہیں. اپنی زندگی کو اپنے خدا کے سامنے پیش کرتے ہیں. یہ دولت، یہ پیسہ، یہ عزت، یہ شہرت، یہ سب کچھ یہاں پہ رہے گا. صرف ایک چیز میرا آپ کے ساتھ جائے گی، وہ یسوع کے لہو کے وسیلے مجھے آپ کو ملا ہے. خدا کا وہ روح خدا کی جو نعمت ہے، ایک بخشش ہے جو مجھے آپ کو دی. یشوع کو کہتا ہے ساری زندگی تیرا مقابلہ نہیں کرے گا. اور یشوع نے پتا کیا کہہ کے جاتا ہے؟ میں اور میرا گھرانہ خدا کی خدمت کرتے ہیں. کہتا ہے میں اور میری نسلیں خدا کی خدمت. کہتا ہے کوئی میرا مقابلہ نہیں کر سکتا، میری نسلوں کا بھی کوئی مقابلہ کر سکتا. مگر جوان اسے اندر سے روکا ہوگا تو جوان کی خود بات جانے وہ اپنا خدا میرے کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس کو تو لے جاؤ، یا مجھے یہاں سے آج لے جاؤ. یہ جو تم لے آئے ہو تمہارے لیے سونا ہے، تمہارے لیے کچھ عام چیز ہے، یہ کچھ اور ہے. اس کا ڈیزائن اس نے دیا ہوا ہے. اس نے ڈیزائن بتایا تھا موسیٰ کو کہ تو کاریگر ہو یہ ہو، مگر میرے اور آپ کے لیے اس نے اپنے ہاتھ سے مجھے آپ کو بنا کے آپ کی اور میری شکل اس کے ہاتھ کی ہتھیلی پہ گڑی گئی ہے. یہ ڈیمینشن ہے میری اور آپ کی. یہ وفاداری کتنی بڑی ہے خدا کی میرے اور آپ کے لیے. کبھی اس جگہ پہ مت سجدہ کریں جہاں پہ خدا کی مقابلے میں خدا کھڑا ہوگا. مریم نہیں خدا ہے. لوگ مجھے برا بولتے ہیں اس لیے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ ایک دن میں نے خدا کے سامنے جا کے بولا میں نہیں سجدے کیے، میں نے وہ نہیں سنائی جو تھی بائبل. مریم یسوع کی ماں بنی، جو خدا کی ماں نہیں ہے، نہ تھی، نہ ہو سکتی ہے.
اس نے جسم میں یسوع کو پیدا کیا، بہت پاک تھی، سب کچھ تھی، مگر میرے لیے اس حفاظت نہیں کر سکتی ہے۔ پترس بھی گناہ میں تھا، پالوس نے بھی گناہ کیا، صرف ایک نے گناہ نہیں کیا، وہ میرے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ نہ پترس کر سکتا ہے، نہ اینتھنی کر سکتا ہے، نہ پالوس کر سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، کیونکہ اس سب میں وہ کمیاں تھیں۔ میں جس کو سجدہ کرتا ہوں، جس سے مانتا ہوں، اس میں نہ کمی تھی، نہ غلطی تھی، نہ کوئی اس میں ناکامی تھی۔ وہ پاک تھا، وہ پاکیزگی کو جیتے گیا، پاکیزگی کو شراب کو دے کے گیا۔ ایک دن ہم سب نے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا ہے، کیا لے کے جائیں اس کے پاس؟ کیا اس کو دیں؟ اگلے سال سے اسپینش میں کرو، کیونکہ بچے بڑے ہو گئے، کچھ ضرورت ہے اس کی، لیکن وہ دوسرا نہیں سمجھ آتا۔ وہ پتا ہونا چاہیے کہ خدا کیا ہے اور دنیا کی خدا کیا ہے، اور دنیا کی خدا بدلتے ہیں، میرا اور آپ کا خدا نہیں بدل سکتا۔ فٹ بال آج سے 200 سال پہلے خدا نہیں تھا، آج خدا ہے خدا کا، جس کو خدا ہے۔ جوا بزنس خدا ہے۔ لوگ ہر چیز چھوڑ کے فٹ بال کے لیے لوگ اپنے خاندان لا رہے ہیں۔ آسمان پہ ڈیموکریسی نہیں ہے، وہاں پہ ڈکٹیٹرشپ ہے۔ دنیا لڑنا چاہتی ہے، سو لڑنا ہے، نہ کسی کو برا کریں، نہ کسی کے بارے میں سوچیں، صرف یہ سوچیں آپ خدا کے ساتھ کیسے۔ مجھے بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں ایسا آپ کو کتنی خوشی ہوتی ہے، لوگ آپ کی، میں کہتا نہیں، مجھے کبھی نہیں خوشی ہوتی۔ سوچا کیوں نہیں آپ کو خوشی ہوتی؟ میں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ جب لوگ مجھے برا بولتے ہیں مجھے برا نہیں لگتا۔ میں کسی دن میں تعلیموں سے اور لوگوں کی پریز سے خوش ہوں گا نا، اسے جب لوگ میرے خلاف ہوتے ہیں مجھے اس سے غصہ دکھ ہوگا، لیکن مجھے دکھ بھی نہیں ہوتا، نہ خوشی ہوتی ہے، کیونکہ نہ میں انسانوں کے لیے کچھ کر رہا ہوں، نہ میں انسانوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں، میں اس کو رات نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ اس نے میرے لیے سب کچھ کیا۔ میں انسان کے لیے نہیں کرتا، وہ اس کے لیے کرتا جس نے میرے لیے سب کچھ کر دیا، میرے لیے جس نے سب کچھ کیا، وہ میرا نجات دیتا ہے، وہی آپ کا نجات دیتا ہے۔ آسمانی باپ تیرے بیٹے یسوع کے نام میں تیرا شکر ادا کرتے ہیں، آج کے اس دن، آج کے اس وقت، آج کے اس موقع کے لیے، اس ٹائم کے لیے، اس لمحے کے لیے، اس بات کے لیے دنیا میں موقع دے کر تیرا آگے چل۔ آج رات ساری زندگیوں کو تیرے سامنے رکھتا